أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ابتدا ہے نام سیدہ سے ہر درود اور ہر سلام احمد حسین تیرے نام بازمت مادر حسین پہ آواز بلند سے بلند در سلمان. ارشاد رب العزت ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا آزاد، جو جی چاہے کرتے پھریں. وہم لا یفتنون، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، بس انہیں چھوڑ دیا ہے ہم نے سن لیا ان کو یہ کہتے ہوئے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اس کا امتحان لیا جائے گا. آج کی آیت بس اسی مضمون کے ساتھ آگے بڑھے گی، اور موضوع آپ سب حضرات کے سامنے پہنچ چکا ہے کہ ظہور حضرت حجت ابن الحسن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور حضرت امام زمان نعمت ہے یا نقمت؟ نقمت کسے کہتے ہیں؟ ناراضگی کو خدا کی. نقمت یعنی خدا کا عذاب، نقمت یعنی خدا کی سزا. نعمت یعنی خدا خوش ہو کر دے رہا ہے، جو خود ہو کر دے خدا اسے نعمت، اور ناراضگی کے ساتھ جو خدا دے اسے عذاب اور نقمت اور ناراضگی کہتے ہیں. کبھی کبھی خدا کسی کو کوئی چیز ایسی دیتا ہے وہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ در پردہ عذاب ہوتا ہے. یزید کو اگر حکومت ملی، مال و دولت ملا، تو خدا ڈھیل دے رہا تھا. یہ میں نے کس بنیاد پر بات کہی؟ یہ میں نے بی بی سیدہ زینب کے خطبے کی روشنی میں بات کہی کہ جہاں پر بی بی نے فرمایا فمہلا مہلا، یزید رک جا، صبر کرتے ہوئے ذرا میری بات کو سن لے. اور میں اپنے جملے بھی ملا رہا ہوں، تیرے لیے ہی خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو برے کام انجام دے رہے تھے اور جنہوں نے غلط کام کیے، وہ لوگ ان کو ہم بھر بھر کے نعمتیں دے رہے ہیں. تو کیا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہیں؟ ہم ان کو بھر بھر کے بہتات کے ساتھ نعمتیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی رسی کو ڈھیل دیں، یہ مزید گناہ کریں، بخشش کے تمام دروازوں کو بند کر دیں. لہٰذا یہ ایک پہلو. اب ظہور حضرت کے بارے میں ظاہر سی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی 10 یا 12 20 25 15 مجلسیں ہوں جس میں گفتگو ہو، روایات کو پڑھا جائے. میں گفتگو کو آسان رکھنے کی خاطر اور پیچیدگی سے دور رکھنے کی خاطر، مشکل نہ ہو، ثقیل نہ ہو، دقیق نہ ہو، آسانی کے ساتھ نوجوان بچوں کی سمجھ میں آ جائے، تو اس میں کم سے کم روایت اور حدیثیں پڑھنے کی کوشش کروں گا، مضمون بتاتے ہوئے آپ کو چلوں گا. ہم جس وقت جس ایام میں رہ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے، سچی بات بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے آپ کا ذوق ایسا ہے کہ میں ہمیشہ نیت کر کے آتا ہوں، اور مجھے پڑھنی بھی نہیں چاہیے 40 منٹ سے زیادہ کی مجلس، لیکن بہرحال
آپ جس طرح توجہ کے ساتھ جم کر رات کے اس پہر سن رہے ہوتے ہیں تو میں خود بخود جو چیزیں ہوتی ہیں اور جس کو میں کانٹ چھانٹ کر رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یہ بھی اس مجمعے کو بتا دو وہ بھی بتا دو. بہرحال تو میں کوشش کروں گا کہ ہم گفتگو کو اتنا تفصیل کے ساتھ آگے نہ بڑھاؤں. تو کس طرح سے اس وجود امام عصر کے بارے میں گفتگو کی جائے. جب تک غیبت کبریٰ سمجھ میں نہیں آئے گی ظہور سمجھ میں نہیں آئے گا, اور غیبت کبریٰ میں جب تک ہماری ذمہ داریاں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو غیبت کبریٰ سمجھ میں نہیں آئے گی. اور غیبت کبریٰ کو سمجھنے کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا آباء و اجداد حضرت ولی عصر کی زندگی کی کیفیت, کہ یہ نسل کون سی ہے, سلسلہ آیا کہاں سے. کیا جب ہم امام زمانہ کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسے شخص ایسے انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو حادثاتی طور پر 255-250 ہجری میں پیدا ہوا. اچانک ایک صاحب تھے, معذرت نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے, ایک صاحب تھے سامرہ میں حسن عسکری, ان کا ایک بچہ پیدا ہو گیا, محنت کی اس نے, بڑا حافظ بھی بن گیا, مولانا بھی بن گیا, حجت اسلام آیت اللہ, اور بڑی محنت کی, خدا نے لطف کیا اور ایک اولاد دے دی. یا ہم تسلسل اور عصمت نسل انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں وراثت توریت کی, ہم بات کر رہے ہیں وراثت زبور کی, ہم بات کر رہے ہیں وراثت انجیل کی, ہم بات کر رہے ہیں 1,24,000 انبیاء کی وراثت کی, ہم بات کر رہے ہیں سیدہ کی وراثت کی, امیر المومنین کی وراثت کی, امام حسن اور امام حسین کی وراثت کی, اور اس کے بعد 9 اماموں کی وراثت کی. ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا 1,24,000 انبیاء کی وراثت کو پہنچانا چاہتا ہے, 12ویں آقا, 12ویں سرکار, 12ویں مولا, ہمارے غائب امام جو ہماری نظروں سے غائب ہیں, ہم ان کی نظروں سے غائب نہیں ہیں, وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں. وراثت جب پہنچانا چاہتا ہے تو خدا نے کیا جتن کیے ہوں گے. دوبارہ سے سنیے جملہ, خدا وراثت کو پہنچانا چاہتا ہے حضرت حجت تک, اور حضرت حجت کے بعد پھر ساری داستان سمٹ جائے گی, لپٹ جائے گی, اور قیامت ہوگی, جہنم اس طرف جنت اس طرف, اور قصہ ختم. تو سرکار ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے دولت کمائی, آپ نے کہا 3 لڑکیاں, 3 لڑکے, 4 لڑکیاں, 2 لڑکے, جو بھی, آپ نے کیا کر رہے ہیں, مولانا اولاد ہے, کثرت عیال ہے, کثرت اولاد ہے, 4 لڑکیاں ہیں, رزق حلال ہے, تو ایک فلیٹ اس بیٹی کے نام کر دیا ہے, ایک فلیٹ اس بیٹی کے نام, بیٹے کے نام یہ پلاٹ خرید کے اس کو ہدیہ کر دیا ہے, اس بیٹے کو یہ پلاٹ ہدیہ کر دیا ہے. تو بس مولانا رات دن جو محنت کر رہے ہیں, اوور ٹائم لگانا ہے, بھاگ دوڑ, کبھی اسلام آباد, کبھی لاہور, کبھی ادھر, کبھی ادھر, تو کاروبار رزق حلال کمائیں اور ان کو پلاٹ وغیرہ دے دیں, اپنا حج, زیارت, نظر نیاز, مجلس ماتم, تو سکون ہو جائے. تو یہ پیسہ اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ کر کے چلے جائیں, جو کہ توضیح مسائل میں بھی آیا, مسئلہ شرعی بھی ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہو سکتا ہے رزق حلال کوشش کر کے. تو آپ وراثت کو بچانا چاہتے ہیں, بھاگ دوڑ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد خدا آپ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے, کہ انسان کے جانے کا بچوں کا دست سوال کسی سامنے دراز نہ ہو. آپ میں کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ پلاٹ بیچنا مت, یہ مہنگا ہونے والا ہے, 20 لاکھ کا خریدا ہے, 2 کروڑ کا ہو جائے گا, ہو سکے تو دھیرے دھیرے اس پہ گھر بناؤ تاکہ بیچ کے جو بھی ہو پھر پیسہ خرچ کرنا, ہم نے تو تمہیں دے دیا, لیکن درخواست یہ اس کو بچانا, میراث کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں آپ تاکہ بچوں کی زندگی سکون سے گزرے. تو وہ خدا جو میراث سے انبیاء کو بچانا چاہتا ہے 12ویں آقا کی صورت میں, وہ کس طرح سے ذخیرے الہی کو محفوظ رکھے گا کہ حجت ابن الحسن تک 1,24,000 انبیاء کی وراثت بھی پہنچے, سیدہ کی وراثت بھی پہنچے, پنجتن کی وراثت بھی پہنچے, سید الشہداء کے 8 بیٹوں کی وراثت پہنچے. یعنی کائنات کا پورا عالم غیب کے نچوڑ کی وراثت, اور اس کا ست, اس کا امرت, اس کا عرق, اس کا جوہر پہنچے حجت ابن الحسن تک. السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, امام نہ جانے کہاں ہیں, ہم جو کہہ دیا نہیں میاں, تم جب کہتے ہو السلام علیکہ صاحب العصر والزمان تو جلال و جمال و اسماء و صفات الہی کے زمین پر وارث سے مخاطب ہو. یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں واضح کیجئے.
بخدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا گفتگو کہاں سے سمیٹوں، ادھر سے کروں ادھر، بہرحال کوشش کرتا ہوں. تو یہ سمجھ لیجیے اس بات کو آپ. لہٰذا امام نے فرمایا بی یدفع اللہ البلا، صرف اور صرف میرے ذریعے خدا بلاؤں کو دور کرتا ہے، صرف اور صرف میرے ذریعے. وہ پھر جو ہم مراجع سے سنتے ہیں فلاں مرجع فلاں مرجع، اس نے گواہی دی، یہ جو مرجع ہیں نا، یہ جو مجتہد فقی، اس کے برکت سے، اس کی دعاؤں سے کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہے؟ امام فرمایا سے میری وجہ سے. پھر یہ مرجع کہاں سے آ گیا؟ یہ مرجع فقی اس غیب میں رہنے والے سے اتنا متصل ہے کہ غیب میں رہنے والا اس کی دعاؤں کو سنتا ہے. کوئی کربلا جا رہا ہوتا ہے، زری پکڑ کر دعا کیجیے گا، بھائی یہ وہی مومن ہے، اس میں کیا خاص بات ہو گئی؟ ہے نا، یہ وہی مومن ہے جو دربار حسینی میں آتا تھا، لیکن اب کربلا جا رہا ہے، زری پکڑ کے دعا کیجیے گا. تو یہ جب زری تھام کے دعا کرے گا تو بات کچھ اور ہوگی. اچھا یہ قصہ جلدی سنتے جائیے. امام نقی علیہ السلام علیل ہو گئے، 10ویں امام علیل ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی. اب نوجوان بچے، مولانا امام کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اب یہ چھوڑ دیجیے آپ اس بات کو، ابھی یہ بحث نہیں ہے. امام نے ابو ہاشم جعفری، جعفر طیار کے پڑ پوتے کے پڑ پوتے ہیں. ابو ہاشم جعفری بغداد میں رہتے ہیں اور 10ویں امام، 9ویں امام اور 11ویں امام کے بڑے نزدیک ہیں. بہت ہی بہترین حضرت ابو طالب کے پڑ پوتے کے پڑ پوتے، یعنی امیر المومنین کے بھتیجوں کی اولاد ہیں. ابو ہاشم جعفری نہایت موثق، قابل اعتماد، اور اگر میں کہوں امام 10ویں 9ویں اور 11ویں امام کی آنکھوں کے تارے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. تشریف فرما تھے امام 10ویں امام کی خدمت میں. کہا ابو ہاشم جعفری جاؤ، باہر جاؤ اور دیکھو جا کر کہ کوئی ہمارے رجل من موالینا، ہمارے موالین میں سے جو ہمارے موالی ہیں. یہ جو موالی ہے نا، یہ اردو کا نہیں ہے، عربی کا ہے. تو ہمارے موالیوں میں سے کوئی ہے اگر، تو اس کو بھیجو کہ کربلا جا کر میرے لیے دعا کرے. اب یہ ابو ہاشم جعفری ہیں، ہماری طرح تو تھے نہیں کہ امام کو درس دیں. کا بالکل نکلے باہر. اب اس قصے میں اتنے سارے نکات ہیں کہ اب اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. ایک نکتہ بتاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت الشرف امام اتنا وسیع تھا اور اکثر شاگرد خاص اصحاب تشریف فرما رہتے تھے کہ امام نے کہا باہر جا کر دیکھو کون بیٹھا ہے دہلیز میں، صحن میں، آنگنائی میں کون بیٹھا ہے، اس سے جا کر کہو. اب یہ بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ امام کے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں بھائی، جو ضرورت ہو، جو بات ہو. تو ایک بڑا یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ کیوں بیٹھتے تھے، تقیہ کتنا تھا، کیا باہر نکلے وہاں پہ ہلال موجود تھے. کہا بھائی تم ہو؟ امام نے کہا ہمارے چاہنے والوں میں سے کوئی ہو تو اس سے کہو کہ طبیعت ناساز ہے ہماری. اب یہ طبیعت ناساز کا مطلب ضروری نہیں جو آپ اور میں کہتے ہیں کہ بخار تھا امام کو، نعوذ باللہ ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، کیا ہو. طبیعت ناساز کا مطلب اللہ جانے. روحانی لحاظ سے امام کرب میں تھے، جسمانی لحاظ سے کسی تکلیف، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. اس کو جا کر کربلا میں دعا کرے. گئے، ہلال دکھے. کہا کہ بھائی دیکھو تم، امام نے کہا کہ تم جیسے کو ڈھونڈوں اور تم جاؤ کربلا جا کر، یہ حکم ہے. کہا کہ امام کا حکم ہے ہلالنے کا، چلا تو جاؤں گا لیکن ایک سوال ہے، امام سے پوچھو جا کر. کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ دعاؤہ فی الحائر افضل من دعائی لہو فی الحائر. معذرت غلط حدیث پڑھ دی. دعاؤہ لنفسہ افضل من دعائی لہو فی الحائر. 10ویں امام اگر سامرہ میں بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں تو یہ اس سے کہیں افضل ہے کہ میں کربلا میں امام کے لیے دعا کروں، کیونکہ امام نقی اسی کی طرح ہیں جو کربلا میں دفن ہے. اسی کی طرح جو. ابو ہاشم جعفری نے کہا بھائی سوال تو اچھا ہے. گئے، کہ ابن رسول اللہ ڈھونڈ تو لیا آپ کا شیعہ اور تیار بھی ہے، لیکن سوال بھیجا ہے کہ بھائی 10ویں امام کہاں، میں کہاں. تو 10ویں امام اگر سامرہ میں اپنے لیے دعا کریں تو یہ وہی دعا ہوگی نا جو میں جا کر کروں کربلا میں، بلکہ اس سے کہیں افضل.
تو مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ پوچھو تو جا کر امام سے. چلا تو جاؤں گا. امام نے فرمایا ان للہ بقعا یحب، خدا کے علم میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں کو یاد کیا جائے. اور کربلا ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں جناب ہلال جا کر 10ویں امام کے لیے دعا کریں گے. میں امام ہوں، اب میری تشریح ہے، میں امام ہوں، خدا کا بندہ تو ہوں، خدا کی مخلوق تو ہوں. خدا کو پسند ہے کہ کچھ مقامات پر، اور کربلا ان میں سے ایک ہے. یعنی ابو ہاشم جعفری سے کہہ رہے ہیں جاؤ کسی غیر معصوم ہمارے شاگرد کو بھیجو جو چاہنے والا ہو، وہ جا کر وہاں ہمارے لیے دعا کرے، ہمیں یاد کرے، ہمارا ذکر کرے سید الشہداء کی بارگاہ میں. تو اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے بات کہ یہ گھرانہ خانوادہ اہل بیت کا ہلال کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بھائی جو کربلا میں ہے وہ حسین ہے 61 ہجری میں شہید ہونے والا، اور سامرہ میں 10ویں امام حسین زمان ہے. بھائی وہ 61 ہجری کے حسین، یہ ہو بہو حسین. بھائی امام جعفر صادق کو مولا امام جعفر صاحب آپ چھٹے امام ہیں، 5 اماموں کی وراثت آپ کے پاس ہے، رسول خدا کی وراثت آپ کے پاس، سیدہ کی وراثت آپ کے پاس. تو تمام کے تمام نور آپ میں سمٹ کے آ گیا. جو پنجتن کے زمانے میں تھے ان کے لیے وہ تھے، آپ ہمارے لیے ہو بہو پنجتن کی تصویر ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ سید الشہداء کی ہو بہو مکمل جیتی جاگتی تصویر ہیں 10ویں امام، لیکن کہنا ہے حسین کی بات الگ ہے. جاؤ کربلا میں جا کر دعا کرو. یہ میں نے کیوں سنایا آپ کو قصہ؟ یہ میں نے اس لیے سنایا کہ کیسے بتاؤں، الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے کہ آپ کے ذہن تک بات پہنچ جائے. کبھی کبھی علماء فقہاء مراجع انتقال ہو جاتا ہے تو یا فرض کیجئے کہ نیمہ شعبان آتا ہے تو نوجوان بچے بچیاں اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ آج اتنے سال گزر گئے ابھی تک ہمارے امام کا ظہور نہیں ہوا، خدایا ہمارے امام کا ظہور جلد فرما دے. اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں، امام سے دوری، دعائے ندبہ کے جملے، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا. آپ کی کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی ہے 12ویں آقا، میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا. اور پروردگار میرے دل میں جو کھولن اٹھی ہوئی ہے اس کو میرے امام کے ظہور کروا کر انجام دے کر مجھے امام کو دکھا دے. تو یہ جملے بچے نوجوان بچے لگاتے ہیں. تو ایک کسی نوجوان بچی نے مجھے بتایا کہ جب یہ اسٹیٹس یا جو بھی آپ اسٹیٹس کہتے ہیں میرے خیال سے وہ ڈی پی پروفائل جو بھی ہوتی ہے بہرحال اسٹوری وہ لگائی تو کسی نے کہا کہ بھائی امام نہیں ہے تو کیا ہوا، اتنے سارے مراجع تو ہیں. یہ مجلسیں واقعاً شرم کی بات ہے. 10واں امام تمہارا کہہ رہا ہے کربلا کربلا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں امام فرما بی یطفع اللہ البلا. دیکھیے اس وقت امام زمانہ تو اپنی امامت کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، تو ہمیں چاہیے کہ فقہاء اور مراجع کو بالکل امام کا جانشین سمجھیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کس کے بابا جان پھر امامت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اگر امام زمانہ نہیں نبھا رہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. آپ کیا کہتے ہیں زیارت آل یاسین میں؟ مولا آپ جو السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تقرأ و تبین، السلام علیک حین تہلل و تکبر، السلام علیک حین تقعد و تقوم، السلام علیک حین، ایک کے بعد ایک فضیلتیں. مولا آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. یہ زیارتیں آپ کو لے کر کس طرف جا رہی ہیں امام زمانہ کی کہ جو کچھ ہے اس وقت وہ امام کی برکت سے ہے. میرے لیے دعا کرو، میرے ظہور کے لیے دعا کرو. اکثر الدعاء لتعجیل الفرج وان فی ذلک فرجکم، کثرت سے دعا کرو میرے ظہور کے لیے کیونکہ اس میں تمہارے لیے آسانیاں ہیں. چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں 12ویں سے ملاقات کرتا تو زندگی بھر اس کی خدمت کرتا.
حضرت امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، تمام حدیثیں کیا آئی ہیں، کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے، 12ویں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ علماء کی توہین مت کیجئے، فقہاء کی مراجع کی توہین مت کیجئے، لیکن اس میں حضرت حجت کی اہانت ہے، بے ادبی ہے کہ ہم علماء اور فقہاء کو حضرت حجت کے برابر رکھیں۔ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی نجف میں بیٹھے تھے، بہت بڑے عالم تھے، عارف، صاحب کرامات، بزرگان مراجع ان کے احترام کرتے تھے۔ کسی نے کہا سرکار آپ کے اور اس کے درمیان کتنا فرق ہے، آپ اتنے متقی بزرگ، آپ میں اور اس کی کتنا فرق ہے؟ کرسی پہ صوفے پہ بیٹھے تھے کہیں چبوترے پہ، نالین پہنے ہوئے، اپنی بوسیدہ سی گردآلود نالین پاؤں سے نکال کے پھینکی، وہ پھسلتی بھی چلی گئی۔ کہ وہ جو ہے نا میں اس کی اس نالین کے برابر بھی نہیں ہوں۔ بغیر کسی پس و پیش کے یہ جو بوسیدہ سی گردآلود نالین ہے نا، میں اس کے برابر بھی نہیں ہوں۔ کہاں وہ ہستی اور اس کا بیٹا کہ جس کے بارے میں ختمی مرتبت فرمائیں کہ اگر ڈر نہ ہوتا کہ عیسائی تمہارے بارے میں، مسلمان تمہارے بارے میں وہ بات کہتے کہ جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہی، تو میں تمہارے بارے میں وہ بات کہتا کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ تمہاری مٹی کو، قدموں کی مٹی کو تبرک کے طور پر اٹھاتے۔ تو یہ پہلے تو قبلے کو طے کیجئے، قبلے کا رخ معین کیجئے اپنے کہ حضرت حجت جلال و جمال و صفات و اسماء الہی کا اگر کوئی وارث اور امین ہے تو وہ امام عصر ہیں۔ لہذا 10ویں امام کا زمانہ قید میں ہے، امام راوی آیا زندان بان سے، کہا جیلر سے، قید خانے کے نگران سے گیا، ملاقات کی، سلام علیک، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا ملاقات کو آیا ہوں تمہاری ملنے، دوستی تھی۔ کہا تو اپنے امام سے ملنے آیا ہے، علی نقی سے؟ کہا نہیں میرا امام تو وہی ہے جو سامرہ میں امیر المومنین تخت پر موجود ہیں، بنو عباس کے بادشاہ۔ کہا جھوٹ مت بول، میں جانتا ہوں تجھے، اور سمجھ لے کہ میرا امام بھی یہی ہے جو قید میں ہے۔ تھوڑی دیر کے رک جا، حکومت کے کارندے آئے ہیں، جب چلے آئیں گے تو میں زندان کا دروازہ کھولوں گا، جا کے مل لینا اپنے امام سے۔ راوی گیا، امام سے ملاقات کی، کہا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہا کہ آپ کے آباء و اجداد سے ایک روایت ہے، لا تعاد الايام فتعادیکم، دنوں سے دشمنی مت رکھنا ورنہ دن تم سے دشمنی رکھیں گے۔ یہ ہفتہ اتوار پیر منگل سے کیسے دشمنی رکھیں گے ہم، اور یہ ہفتہ اتوار پیر ان کو کیا دشمن رکھیں تو یہ ہم سے کیسے دشمنی رکھیں گے؟ امام نے فرمایا یہ وہ معنی نہیں ہے جہاں تمہارا ذہن گیا، اس کا مطلب دنوں سے مراد ہیں ہم۔ جمعہ منصوب ہے حضرت حجت سے، ہفتہ سنیچر منصوب ہے جناب ختمی مرتبت سے، اتوار شہزادی سیدہ امیر المومنین سے، اور پیر امام حسن امام حسین سے، منگل اسی طرح سے۔ دنوں سے مراد ہم ہیں۔ ذکرہم بایام اللہ، نبی سے کہا جا رہا ہے اے نبی خدا کے دن ان کو یاد دلائیے، تو نبی یاد دلائیں گے 10 ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے، اتوار کو یہ ہوتا ہے، پیر کو یہ ہوتا ہے۔ ایام اللہ سے مراد ہے 12 امام۔ جابر ابن یزید جوفی گئے 5ویں امام کی خدمت میں کہ ابن رسول اللہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کون سی آیت؟ کہ آیت یہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، خدا کے علم میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، خدا کے پاس تحریری صورت میں ہے، جب سے خدا نے زمین آسمان کو خلق کیا اس وقت سے یہ ہے۔ دیکھو ذالک الدین القیم، یہ جو 12 مہینے ہیں نا خدا کا وہ دین ہے جو گڑا ہوا ہے مضبوطی سے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرنا۔ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جابر ابن یزید جوفی امام کے شاگرد، اور فرما رہے ہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ امام نے کہا 12 مہینوں سے مراد ہیں 12 امام، 4 حرام مہینوں سے مراد ہیں وہ 4 امام جن کے نام علی ہیں، ایک امیر المومنین،
دوسرے امام سجاد، تیسرے امام رضا، چوتھے امام ہادی، یہ 4 امام جن کے نام علی ہیں، علیہم افضل الصلوات والسلام. یہ جو 4 درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ 4 امام ہیں، یہ ہیں جس طرح سے حرام مہینے رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، ان میں تلوار اٹھانا حرام ہے، اسی طرح سے ان 4 اماموں کی حرمت مختلف ہے. اور فرمایا مہینوں سے مراد ہم ہیں، سال سے مراد ہیں ہمارے نانا رسول اللہ. خوب توجہ کیجئے گا، اگر آپ اس جگہ پر رہیں، اس محلے میں، دربار حسینی کے محلے میں حسین آباد میں، پہلی جنوری کو آ کر رہیں اور 25 دسمبر کو چلے جائیں، آپ نہیں کہہ سکتے میں نے پورا سال یہاں زندگی گزاری. کب آپ کہیں گے پورا سال زندگی گزاری؟ جب 12 کے 12 مہینے آپ یہاں رہیں. پہلی مارچ کو آئے 2026 کو، تو 2027 کی پہلی مارچ کو جائیے گا. اگر 2025 کے 25 دسمبر کو آئے تو 2026 کی 25 دسمبر کو جائیں گے، تب 1 سال ہوگا. مولا فرما رہے مہینے ہم ہیں، سال ہیں نانا. جو نانا سے جڑنا چاہتا ہے وہ 12 کے 12 کو مانے گا تو جڑے گا. تو اب آپ سمجھے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ جنوری نہیں، غلط، محرم. یہ الگ گفتگو ہے. پہلا مہینہ عالم روحانیت میں تسلسل وراثت رسول خدا کا پہلا مہینہ، تسلسل وراثت انبیاء، اوصیاء، اولیاء، نور مصطفیٰ، توریت، زبور، انجیل کی وراثت کا پہلا مہینہ، اس کا نام ہے علی بن ابی طالب. یہ مہینہ کتنے سال چلا؟ کب سے شروع ہوا؟ مولانا عام الفیل 13 رجب نہیں، یہ اس وقت سے شروع نہیں ہوا. یہ مہینہ شروع ہوا 27 صفر 10 ہجری، اور یہ مہینہ ختم کب ہوا؟ 40 ہجری 21 رمضان. یہ مہینہ کتنے دن کا تھا مولانا؟ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا؟ یہ مہینہ 29 دن کا تھا نہ 30 دن کا. یہ مہینہ تھا 33 سال کا. دوسرا مہینہ کون سا ہے وراثت انبیاء کا، وراثت عالم غیب کا؟ دوسرے مہینہ کا نام ہے حسن مجتبی. یہ مہینہ کب سے شروع ہوا؟ 21 رمضان جیسے ہی جناب امیر کی آنکھ بند ہوئی، دوسرے مہینے کا آغاز ہوا، نام تھا حسن مجتبی. شروع کب ہوا؟ 21 رمضان سے شروع ہوا. ختم کب ہوا؟ 7 صفر 50 ہجری. یہ مہینہ کتنا طویل تھا؟ 10 برس طویل تھا. تیسرا مہینے کا نام تھا سید الشہداء. یہ کب سے شروع ہوا؟ 50 ہجری 7 صفر سے شروع ہوا. ختم کب ہوا یہ مہینہ؟ کتنا طویل تھا؟ 10 سال کا یہ مہینہ تھا. یہ نہ 30 دن کا تھا نہ 29 دن کا. یہ مہینہ تھا 10 برس کا. ختم کب ہوا؟ میدان کربلا عاشور کے دن. اس کے بعد کا مہینہ کون سا تھا؟ اس کے بعد کے مہینے کا نام تھا سید ساجدین زین العابدین. یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ عاشور سے شروع ہوا وقت عصر. کتنے دن کا تھا یہ مہینہ؟ یہ مہینہ تھا 35 برس کا، 95 ہجری میں ختم ہوا. تو یہ وہ جو مہینے ہیں آئمہ کی صورت میں، یہ نہ 29 دن کے ہیں نہ 30 دن کے. جب تک یہ ظاہری حیات کے ذریعے بشریت کو عالم غیب کی نورانیت پہنچاتے رہتے ہیں، آپ اسی مہینے میں ہیں. مثال واضح کر دوں ذرا سی اور. بھائی محرم میں آئے تھے، اے سی وغیرہ چل رہے تھے، پنکھے، تو اب کیوں نہیں چلا رہے پنکھے آپ اے سی؟ مولانا دسمبر کی 26-27 تاریخ ہے، جنوری کی 2-3 تاریخ، نہ پنکھے چلیں گے نہ اے سی. تو کیوں؟ کہ وہ جون جولائی تھا، یہ دسمبر ہے. تو کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا. مولانا دسمبر میں رہیے گا تو گرم کپڑے پہنیے گا، گرم مشروبات پیجیے. جون جولائی میں ہلکے کپڑے پہنیے، پنکھا، اے سی، شربت پیجیے. اگر ادھر کا ادھر کر دیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب آپ سیکھیے آپ کون سے مہینے میں ہیں. آپ ہیں 12ویں مہینے میں. 12ویں مہینے کے بعد یہ تقویم، یہ جنتری، یہ کیلنڈر ختم ہو جائے گا. کتنا طویل ہے مولانا مہینہ؟ دیکھیے 1150 برس ہو چکے ہیں، یہ ختم نہیں ہوا. تو جس طرح جنوری کا خیال کرتے ہیں نا گرم کپڑے پہن کر، گرم مشروبات کے ذریعے، جون جولائی میں اپنا خیال رکھتے ہیں ٹھنڈے شربت پی کر، ہلکے کپڑے پہن کر، تو اس مہینے میں اپنا خیال رکھیے، اس مہینے کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریے.
اس مہینے کا نام کیا ہے؟ اس مہینے کا نام ہے غیبت کبریٰ۔ بھائی تم یہ بتاؤ شیعوں، غیبت کبریٰ کیا ہے یہ؟ بھائی ہمارے امام تھے 12 میں، وہ غائب ہو گئے۔ بھائی غائب تو کیا تھے، کیسے تھے؟ میں بچوں کے لیے مثال عرض کروں، 50 فٹ کا قد تھا، 20 ہاتھ تھے، آنکھیں کیسی تھی؟ کوئی دو ہیکل غول پہ کر نہیں، ظاہری لحاظ سے اسی طرح کے انسان تھے جس طرح سے انسان کے شکل و شمائل ہوتے ہیں۔ فرشتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر بڑی مشکل میں ہیں ہم، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ ارے ان کو نہ سائنس کا پتہ نہ ٹیکنالوجی کا پتہ، اتنے سارے امامے والے ہیں تو وہ ایسے ہی تو ہوں گے، ان میں سے کسی سے مدد مانگ لو۔ تو آپ کہیں گے حضور دیکھیے غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ مرکزی نظریے کانسیپٹ کوئی نہیں سمجھے امامت کے۔ یہ جو کبھی دنوں کے ذریعے، کبھی مہینے کے ذریعے، کبھی وراثت کے ذریعے، کبھی زیارت آل حسین کے ذریعے، کبھی جامع کبیرہ کے ذریعے آپ کو سکھایا جا رہا ہے 12-5-14 12-5-14 12-5-14، تو خدا کو کیا 13واں عدد نہیں آتا؟ خدا کو کیا 15واں عدد نہیں آتا؟ خدا کو کیا چھٹا عدد نہیں آتا جو پنجتن کے ساتھ جوڑ دے؟ یہ خدا بتا رہا ہے دیکھو جس طرح سے ہمارے ناموں کو تم اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے یہ ہیں ہمارے اسماء حسنہ۔ اپنے اسماء حسنہ کو ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں یا تم؟ خود توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ چلیے ذرا نبی کریم کی ولادت سے پہلے کون بتائے؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہے اچھی طرح سے۔ یہ کوئی تکلف نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، کوئی خطیبانہ کوئی جملے نہیں ہے، آپ کا ذوق مجبور کر رہا ہے کہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں، ورنہ میں نے یقیناً 40 منٹ کی تقریر تیار کی تھی۔ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا وجود کہہ رہا ہے بسم اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ حکمت اگر اس کو نہ بتاؤ جو لائق ہے تو یہ اس شخص پر ظلم ہے، اگر جو لیاقت نہیں رکھتا اس کو بتاؤ تو یہ حکمت پر ظلم ہے۔ تو آپ کے چہروں کی چمک دمک جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے ابھی تک تو میرے موافق ہے۔ میں انشاءاللہ دفتر حضرت صاحب العصر میں یہ گفتگو اسی طرح سے ثبت و ضبط ہو، بلکہ اس سے بہتر انداز میں ثبت و ضبط ہو۔ وراثت کی بات کی تھی، وراثت کو بچاتے ہیں آپ اپنی اولاد کے لیے، خدا اپنی وراثت کو بچا رہا ہے، یہ نظریہ آپ کے ذہن میں ہے؟ آ گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ امیر مومنین بخدا کتنے احسان سمجھ میں آئے، شیر خدا کے وصف کہاں تک رقم کروں؟ یہیں پڑھا تھا کہیں اور پڑھا تھا؟ یہاں پڑھ چکا ہوں، یہاں پڑھ چکا ہوں، پڑھ چکا ہوں نہیں پڑھ چکا؟ یہاں پڑھ چکا ہوں، بس ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیے، وقت آیا ہوگا اس میں۔ تو ایک درود پڑھیے محمد آل محمد کا۔ دوسرا سن لیجیے، انیس ہیں، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر سونا زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، اور بے گناہ شہید ہو وہ ظلم و جور سے، اور بے گناہ شہید ہو وہ ظلم و جور سے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، 1000 حج پیدل چل کے گیا ہے، 1000 حج کیے ہیں بے گناہ ظلم و جور سے، مکے میں خانہ کعبہ میں قتل ہوا ہے، 1000 سال عبادت کی ہے۔ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، اور بے گناہ شہید ہو وہ ظلم و جور سے، حج بھی پیادہ پا جو 1000 اس نے ہو کیے، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔
بھائی کسی طرح تو امیر المومنین اتنے بہانے ہیں مولا سے محبت کرنے کے، اتنے بہانے ہیں محبت کرنے کے، لیکن ان تمام بہانوں میں ایک بڑی خرابی ہے، ان تمام بہانوں میں ایک بڑا عیب ہے جو امیر المومنین ذریعے، وسیلے، بہانے، جتن، ہیلے، اسباب، لفظ مختلف ہیں، معاف کیجئے گا لفظ، جتنے بھی مولا وسیلے اور ذریعے اور بہانے رکھ کے گئے نا اپنی محبت کے، ان میں ایک بڑی خرابی ہے۔ ان بہانوں کو، وسیلوں کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وجود میں طہارت ہونی چاہیے۔ بخدا یہ بات جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، دعائیں پڑھنے کا شوق ہے، دعائیں دیکھو جا کر، بہادر ہو، جنگ آزما ہو، جنگجو ہو، جنگیں دیکھو جا کر، خطبوں کے شوقین ہو، خطبے دیکھو جا کر، رسول خدا کے وجود سے محبت ہے، دوش رسالت کو تو دیکھو جا کر کہ کس کے قدم وہاں تک گئے۔ اب اس سے آگے میں اس واقعے کو پڑھ نہیں سکتا، آپ توجہ کیجئے گا اس واقعے پر جا کر گھر میں کتاب میں نکال کے پڑھیے گا، تو کوئی چھوڑا نہیں ہے راستہ جناب امیر نے۔ ہر علی اگر آپ میں بہادری ہوتی تو آپ سے محبت کر لیتے، تمام خوبی بہادری نہیں تھی، یا بہادری بھی دیکھ لو، سخاوت ہوتی تو ہم محبت کر لیتے، سخاوت دیکھ لو، علی نمازیں آپ کم پڑھتے تھے، میاں نمازیں دیکھ لو، علی اگر آپ کے بچے متقی ہوتے، ارے میرے بچے متقی، رسول خدا میرے بچوں کو دیکھتے تھے ممبر سے اتر آتے تھے، تو کوئی میرے گھر کی دہلیز پہ مصلی بچھا کے نماز تہجد پڑھتے تھے، تو جناب امیر کے لیے کوئی بہانہ، جناب امیر نے کوئی بہانہ چھوڑا نہیں ہے۔ چلیے خطبے کی طرف، فرمایا زمان فطرت کو بتا رہے ہیں جناب امیر کہ جب رسول آنا بند ہو گئے تھے، کہا کہ وما زال للہ برہت آلاؤہ، وما زال للہ عزت آلاؤہ، عزت آلاؤہ، آلہ کہتے ہیں نعمت کو، قرآن میں نعمت کا لفظ بھی آیا ہے، اور آلہ الف مد لام الف حمزہ آلہ۔ اب نعمت اور آلہ میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک الگ قرآنی گفتگو ہے، بزرگوں نے کی ہے، تمام علماء اسلام نے، کیا شیعہ کیا سنی، سب نے بحث کی اپنی کتابوں میں کہ آلہ اور نعمت کا کیا فرق ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ فرما رہے ہیں وما برح للہ عزت آلاؤہ فی زمن الفترات رجال ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم۔ مولا فرما رہے ہیں خدا کی بارگاہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ خدا جس کی نعمتوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جس کی نعمتوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، بخدا چھوڑ دیجئے جناب امیر کے علم کی گہرائی کو، جو لفظ لے کر آتے ہیں نا امیر مومنین، اگر میں یہ کہوں کہ کمخاب اور مخمل میں ہیرے جواہرات ٹانگتے ہیں تو توہین ہے جناب امیر کی۔ برہا کا معنی کیا ہے، عزت آلاہو کا معنی کیا ہے، زمان فطرت کیا ہے، رجال ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے مرد ہوتے تھے، عیسیٰ جا چکے ہیں مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، عیسیٰ جا چکے ہیں مصطفیٰ آئے نہیں ہیں، زمان فطرت، زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ یہ حجت خدا کا مطلب حجت الاسلام نہیں ہے، حجت خدا کا مطلب آیت اللہ نہیں ہے، حجت خدا کا مطلب آیت اللہ العظمیٰ نہیں ہے، حجت خدا کا مطلب ہے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان اتصال کا کام دیتا ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر، وما برح للہ عزت آلاہ، اس کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اب یہ جو نعمتوں پر غلبہ کوئی نہیں پا سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے آپ کو اچھی دکھائی دی ہے، آپ خوبصورت خوش خطی قرآن لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں، بھائی نعمت دی، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے علاقے میں، کل کوئی اچھا آ جائے گا تو آپ کیا کر لیں گے، وہ آپ سے اچھا آئے گا۔ تو مولا فرمانا ہے بعض نعمتیں ایسی ہیں کوئی اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا، کچھ بھی کر لے غلبہ نہیں پا سکتا، جتنا پیسہ روپیہ دولت کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کر دے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سپاہی لے آئے۔ ایک مثال دوں گا
اور اس کو آپ سنیے گا، بات جلدی سے آگے بڑھائیں. آپ کا لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں. آپ کے بنو عباس کی حکومت چلی 400-500 سال تک، بنو امیہ کی حکومت چلی 170-180 سال تک. ہم نے منع نہیں کیا تھا بھائی، آپ کے پاس پیسے تھے لاکھوں، محمد والے محمد صلوات. لاکھوں کروڑوں دینار تھے. آپ نے امام حسین کی قبر پہ ہل چلایا، درخت لگوا دیے کہ یہ باغ ہے، کوئی قبر وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فضول ہے، نعوذ باللہ، جاؤ. کر دیا آپ نے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ کیا کیجئے، آپ نے کیا. تو آپ کہتے دیکھو ہمارے دادا بھی ہیں، جو قبر پہ جائے گا اس کو ایک سونے کا سکہ ملے گا. لوگ وہاں جتنے پیسے آپ نے قبر کو برباد کرنے میں لگائے، توہین کرنے میں، اتنے پیسے آپ لوگوں کو دیتے. کہتے جاؤ ہمارے باپ دادا کی قبر پر، بھائی یہ منصور دوان کی، یہ ہارون، لوگ جاتے، آپ دیتے، جاتے. ہماری تو غلطی نہیں ہے اس میں. آپ خدا کی نعمت ہے حسین ابن علی، آپ غلبہ نہیں پا سکے اس نعمت پر پیسہ ہونے کے باوجود. ششما ہے 6 مہینے کا، آپ دودھ کی نہریں بہائیے، ہم نے کب منع کیا ہے؟ دنیا کرے جو بھی مخالف ہے حسین ابن علی کی، لیکن ششماہے میں جو خدا نے مرتبہ رکھا ہے، عزت علاؤہ، اس نعمت پر غلبہ نہیں پا سکتا. ایک بی بی گئی خانہ کعبہ کے سامنے، کا پروردگار، طواف کرتے کرتے رکی، خدا سے دعا کر رہی ہے، پروردگار تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ، بحق جدی ابراہیم اور بحق ابی اسماعیل، اور تجھے میرے بابا اسماعیل کا واسطہ، اور پروردگار اس بچے کا واسطہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ادب کی حدود کا خیال رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے. پروردگار اس بچے کا واسطہ جس کا وجود میرے وجود میں مخفی ہے. یہ جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کے وجود کو یہ بی بی ابراہیم اور اسماعیل کے وجود سے جوڑ کر دعا کر رہی ہے. اس بچے میں کیا خاص بات ہے کہ جو یہ وجود دنیا میں آنے سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ جڑ چکا ہے. ابھی یہ تینوں نام ختم ہوئے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہوئی. بھائی عزت علاؤہ، یہ ایسی نعمت ہے علی ابن ابی طالب کے لیے کہ صاحب کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا بھائی جب تم کو حکم دیا علی کو برا بھلا کہو، سب و شتم کرو، تو کیوں نہیں دیتے؟ نعوذ باللہ خاکم بدن، علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے؟ کہا دینا چاہتا ہوں، لیکن یاد آتا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، سب پر پابندی تھی کہ یوں نہ آنا مسجد میں، وہ نہ آنا، ایسے نہ گزرنا، ویسے نہ گزرنا. علی اور علی کے بچے جس کیفیت سے جائیں، جس کیفیت سے آئیں، میں گالی دوں تو کیسے دوں؟ کہا میں دینا تو چاہتا ہوں، لیکن یاد آتا ہے جنگ خیبر کا واقعہ کہ لشکر گیا، تھک ہار کر واپس آیا، کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل علم میں اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرے گا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا. اور علی نے جنگ کو فتح کیا، خیبر کے دروازے کو توڑا. اگر میں گالی دینا چاہوں نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کو، جنگ خندق یاد آتی ہے کہ جب خدا نے قرآن میں فرمایا کف اللہ المؤمنین القتال، مسلمانوں کو اللہ نے مد بھیڑ سے بچایا کفار کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کا آمنا سامنا نہ ہوا لشکر کفار کے ساتھ، لشکر ایک دوسرے سے نہیں لڑے. یہ جو لشکر نہیں لڑے تو کس بنیاد پر لشکر نہیں لڑے؟ صاحب علی نے عمرو بن عبد ود کا سر کاٹ دیا تھا.
زمین پر کاٹا سر علی نے عمرو بن عبد ود کا. آسمان سے خدا نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اللہ نے تم کو لڑائی سے بچایا. خدا تو آسمان سے زمین پر نازل ہوا تھا, مشرق سے آیا تھا, مغرب سے آیا تھا. خدا فرمائے گا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بچایا تو ہمارا ہاتھ ہی تو بچائے گا. عزت آلائہ, خدا کی نعمتوں پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. فرمایا کچھ لوگ ایسے تھے کہ خدا ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم, خدا ان کی روحوں میں, ان کی عقول میں آ کر ان سے گفتگو کرتا تھا اور ان تک اپنے پیغام پہنچاتا تھا. کیا مطلب یہ کہ کچھ خدا کے بندے ایسے تھے جو حجت تھے خدا کی, نہ نبی تھے لیکن وصایت کا سلسلہ چل رہا تھا. خدا ان سے گفتگو کرتا تھا. خدا کیسے گفتگو کرتا تھا؟ جلدی سے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھوں. ابرہہ آ چکا ہے, عبد المطلب مکے کے باہر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ہے, منجنیقے لے کر آیا ہے, رکھ کر پتھر پھینکے گا. اس زمانے کا خانہ کعبہ چکنی مٹی کا سب ڈھیر ہو جاتا. کہا کہ کل حملہ کریں گے. کہا کہ حضور والا جناب ابرہہ سید قریش آ رہا ہے آپ سے ملنے. بخدا اگر آپ ابو الفضل عباس کی ہیبت دیکھنا چاہتے ہیں, عبد المطلب کی ہیبت کو دیکھیں. روایت ہے کہ جب جناب عبد المطلب تشریف لائیں گے میدان قیامت میں, نبی نہیں ہے لیکن دیکھنے والے سمجھیں گے نبی کوئی آ رہا ہے. علیہ بہاء الانبیاء, ایک ایسی جلالت کے ساتھ آئیں گے میدان محشر میں کہ لگے گا کہ کوئی نبی آ رہا ہے. بھائی اگر عبد المطلب اس طرح سے نہ آئیں تو کون آئے گا؟ ایک پوتا ہے محمد مصطفیٰ, بیٹی بھی سیدہ, بہو بھی سیدہ. ایک بہو ہے فاطمہ بنت اسد, ایک بہو ہے آمنہ بنت وہب. دو شہزادے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. جعفر طیار انہی کا بیٹا, ابو الفضل عباس انہی کا پوتا. صاحب مثلا جنت میں عبد المطلب سے بچ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ علیہ بہاء الانبیاء. خیمے میں آیا, حضور اجازت چاہتا ہوں, سید قریش آ رہا ہے آپ سے ملنے. کہا کون ہے؟ کہا عبد المطلب, اور مکے کا سردار ہے, بہادر, جری, ایماندار, دیانتدار. اس کی زبان پہ لاکھوں کا لین دین ہو جاتا ہے. یہ کہہ دے کہ مجھے اتنے روپے قرضہ دو, 10,000 دینار قرضہ دو. یہ میں تشریح بتا رہا ہوں دوسری روایت سے نکال کر. 10,000 مجھے دو, عبد المطلب کہیں. عبد المطلب یہ دو 10,000 دینار, کب واپس کرو گے؟ پرسوں عصر کے وقت. لوگ مان لیتے ہیں. عبد المطلب اگر کسی کی حمایت کر دے لوگ کہتے ہیں یعنی ایک ہیبت ہے. آیا, آ گئے, اور ابرہہ بھی آیا. گفتگو کہ ہاں بتاؤ. کہا کہ تمہارے لوگ آئے تھے جب مکے میں تو میرے اونٹ اپنے ساتھ لوٹ کے لے گئے. ان سے کہو رد الی الابال, میرے اونٹ واپس کریں. ارے بھائی تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا, دے دو میاں ان کے اونٹ ان کو. لیے چلے گئے. ابرہہ نے کہا یہ ہے سید قریش. میں سمجھا تھا آئے گا کہے گا یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, اور اگر خانہ کعبہ کو تباہ کیا تو ہم تمہیں بتائیں گے. تو یہ اپنے اونٹوں کی بات کر کے آیا ہے. جملہ عبد المطلب تک پہنچا. کہا دیکھو انا رب الابال, میں اونٹوں کا مالک ہوں, گھر کا کوئی اور رب ہے وہ بچائے گا. اور اس کے بعد قریش کے ایک نوجوان بچے کو پہاڑی پہ چڑھایا. کہا پہاڑی پہ چڑھو بیٹا, اصول کافی کی روایت. کہا کہ سمندر کی طرف دیکھو کچھ دکھ رہا ہے. اب اگر آپ مکے میں ہیں تو آپ جنوب مغرب کی طرف دیکھیں گے تو ریڈ سی ہے وہاں پر. فرض کیجئے مکے میں آپ ہیں تو آپ دیکھیں گے. کہا سمندر کی طرف دیکھو. کہا کہ دیکھ رہا ہوں. کہا کچھ نظر آیا؟ پکار کر کچھ نظر آیا؟ کہا کچھ نہیں. کہا خوب غور سے دیکھو.
کہا کچھ بادل آ رہا ہے، کہا اور غور سے دیکھو کیا ہے۔ عبد المطلب کیا سلسلہ ہے؟ آپ کھانا باغو، آپ کہنا دیکھو غور سے، کہا غور سے دیکھو، کہا بادل ہے، کہا بادل نہیں اور غور سے دیکھو، کہا پرندے ہیں جو آ رہے ہیں، کہا بس اب نیچے آ جاؤ۔ آپ اس گھر کے ماننے والے ہیں، اس گھر کی قدر و قیمت کو سمجھیے۔ صبح شام نماز کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مولا نماز تو پڑھ لی، سلام آپ پر بھیج رہے ہیں تاکہ لے کے جائیے وہاں تک پہنچائیے۔ کہا بس اب نیچے اتر آؤ، کام ختم ہو گیا۔ مولا نے کیا کہا جناب امیر نے؟ پوتے نے کیا کہا؟ عبد المطلب کا پوتا علی بن ابی طالب، کیا فرما رہے ہیں جناب امیر؟ کچھ مرد ایسے تھے، عیسیٰ جا چکے مصطفیٰ آئے نہیں۔ کچھ مرد ایسے تھے کہ خدا ان کی عقول میں، ان کے دلوں میں، ان کی روحوں میں آ کر اپنے پیغامات دیتا تھا۔ تو یہ عبد المطلب کے پاس کہاں سے پیغام آیا؟ پہاڑ پہ چڑھو، ادھر دیکھو، غور سے دیکھو، یہ خدا تھا جو عبد المطلب کے وجود کے ذریعے گفتگو فرما رہا تھا۔ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی، فرمایا وَعْلَمُوا عباد اللہ المستحفظین یَصُونُونَ مَصُونَهُ یُفَجِّرُونَ عُیُونَهُ، اے لوگو جان لو خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو خدا کے علم کو خوب اچھی طرح سے محفوظ کر کے اپنے وجود میں رکھتے ہیں۔ یَصُونُونَ مَصُونَهُ، یہ اپنی ذات کو بچاتے ہیں ہر غلط کام سے، کس طرح سے؟ خدا کی حفاظت کے ذریعے۔ یفجرون عیونہ، یہ خدا کے علم کے چشموں کو پھوڑتے ہیں، خدا کے علم کے صوتوں کو جاری کرتے ہیں، یعنی ان کے وجود سے خدا کا علم سب کے سامنے باہر آتا ہے۔ یتلاقون بالولایہ ویتحابون، عجیب جملہ ہے یہ، جب ملاقات کرتے ہیں یتواصلون بالولایہ، یہ جب ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو ولایت کی بنیاد پر جڑتے ہیں۔ اور یتساقون بکاس رویہ، ایک دوسرے کو جام معرفت یہی پلاتے ہیں، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے جام معرفت پینے کے لیے، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو جام معرفت پلاتے ہیں۔ وَيَصْدُرُونَ بِالرِّيَّةِ، جب ان کی محفلیں برخاست ہوتی ہیں، جب ان کی محفلیں ختم ہوتی ہیں تو یہ اس خاندان کے ہیں، اس گھرانے کے ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو علم کے، خدا کے علم کے چشموں کو پھوڑتے بھی خود ہیں، خدا کی حفاظت کے ذریعے ہر غلیظ نجاست سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جب جڑتے ہیں تو ولایت کے ذریعے جام معرفت ایک دوسرے کو پلاتے ہیں، جب پی کر سیراب ہو جاتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، یزرون بالریہ، جب اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، محفل برخاست ہوتی ہے تو سیراب ہو کر جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لا تشوبہم الغیبہ، غیبت ان کے وجود میں نہیں ہے، غیبت یعنی زبان کو آلودہ کرنا ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ ترجمہ کیا جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے یہی کہا ہوگا جناب امیر نے، اب اختلاف نسخ اس کو چھوڑ دیجئے، اور ان کے وجود میں شک کبھی نہیں آتا۔ شک نہ آنا نبی کی علامت ہے، شک نہ آنا رسول کی علامت ہے، شک نہ آنا امام کی علامت ہے۔ غیر معصوم ہمیشہ شک کی کیفیت میں آ سکتا ہے۔ فرما رہے کبھی شک نہیں آتا۔ یا علی یہ کون لوگ ہیں؟ جناب امیر فرمائیں گے یہ وہی ہیں کہ خدا جن کی روح اور عقل میں آ کر گفتگو کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کو جام پلاتے ہیں، جب تو جام پلانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سیراب ہو کر الگ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جام پلا کر سیراب ہو کر الگ ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر ان کی خلقت ہوئی ہے، ان کا اخلاق اسی طرح سے ہے۔ اور یہ کتفاضل البذر، یہ بیجوں کی برتری کی طرح ہیں۔ جملہ سن لیجئے، ایک سمجھ لیجئے، سیب کے بیج اٹھائے آپ نے ہاتھ میں، آپ سیب کے ماہر کاشتکار ہیں، 50 سال کا تجربہ ہے آپ کا سیب کے درخت اگانے کا، آپ نے کہا یہ بیج خراب ہے پھینکو، یہ بیج خراب ہے پھینکو، یہ والا بیج خراب ہے پھینکو، یہ آپ نے 5 بیج کیوں چنے 50 میں سے؟ بقیہ بیکار تھے 45، یہ 5 کام کے ہیں، اچھے سیب نکلیں گے۔ فرمایا ہم کتفاضل البذر،
ان کی برتری وہی ہے جو بیجوں کو ایک دوسرے پر ہوتی ہے، اور ان کے وجود کو تمام آلائشات سے دور کیا جاتا ہے، نجاستوں سے دور ہیں امتحانات کے ذریعے۔ یہ کن کی بات کر رہے ہیں جناب امیر؟ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو زمان فطرت میں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے ایک دفعہ زمان فطرت میں جناب عبد مناف، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب رسول خدا کا شجرہ جناب عدنان سے چلا، عبد مناف منتقل ہوا، سلسلہ آگے بڑھا، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، آمنہ بنت وہب، فاطمہ بنت اسد، ایک کی آغوش میں جناب امیر آئے، ایک کی آغوش میں حضرت مصطفیٰ آئے۔ تو یہ جو تسلسل چلا ہے، ان کی ذمہ داری کیا تھی خاندان رسالت مآب کے بزرگوں کی؟ امانت رسالت اور امامت کو تقوی کے امتحان ہم دیتے رہیں۔ عبد المطلب نے تقوی کے امتحان دیے، عبد مناف نے تقوی کے امتحان دیے، ہاشم نے تقووں کے تمام امتحان دیے، صرف مردوں نے نہیں دیے، فاطمہ بنت اسد نے تقوی کے امتحان دیے، آمنہ بنت وہب نے تقوی کے امتحان دیے، جناب خدیجہ نے تقوی کے امتحان دیے۔ جب امتحانات دیے اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ تب جا کر یہ سلسلہ رکا ہے ولایت اور امامت پر۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے، اب یہ جو امانت دینی تھی یہ جناب آمنہ کی آغوش میں آ چکی، یہ جو امانت منتقل ہونی تھی یہ آ چکی فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں۔ جب آ چکی یہ امانت تو اب آپ سمجھیے جا کر آپ کیا پڑھتے ہیں جملہ زیارت وارث میں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، اے آقا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کے آباء و اجداد میں جتنے مرد تھے سب کے سب صاحب صلب شامخ تھے۔ شامخ پتہ ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ بہت بلند پہاڑوں اس کو کہتے ہیں شامخ، بلند ترین مرتبہ۔ صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، خواتین کیسے تھیں؟ الارحام المطہرہ، آپ کی تمام مائیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی سیدہ۔ اب سیدہ کی ایک دادی ہیں اور ایک نانی ہیں، سیدہ کی والدہ ہیں اور ایک سیدہ کے والد ہیں۔ سیدہ کے والد ختمی مرتبت، ان کی ماں جناب آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب کے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا بچے، سمجھیں اس مثال کو نوجوان۔ جب آپ کسی شخص کو لے کر چلتے ہیں تو شجرہ یوں پھیلتا ہے، پھیلتا ہے کہ نہیں پھیلتا؟ آپ میں سے میرے ہر ایک کے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، اور یہ شجرہ پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، کہاں تک پھیلے گا خدا جانے۔ کیسا شجرہ تھا؟ گواہی دی جا رہی ہے جتنا بھی شجرہ پھیلاؤ گے سید الشہداء کا، طہارت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ پھیلا ہوا شجرہ جب سمٹ کر آیا وجود مبارک ختمی مرتبت اور سید الشہداء میں، وہ نقطہ ہے جو تمام کی تمام طہارتوں کے امتحانات کے بعد آغوش سیدہ میں آیا۔ اس وراثت کے وارث ہیں حضرت حجت۔ اب چلیے، ظہور عذاب ہے یا رحمت؟ ناراضگی ہے یا عذاب ہے؟ جب آئیں گے قتل کریں گے، ہر 1000 میں سے 999 قتل کریں گے، خون بہے گا۔ دیکھیں، اب وضو نہیں آتا سیکھیے، مولانا وہ وضو غلط کیا تھا تو امام قتل کر دیں گے آ کر۔ بھائی آپ بتائیے، جس کا دادا جنگ صفین میں اس کو چھوڑ دے کہ جس کی نسل میں ایک محب ہے، عبادتوں کی کوتاہی نہ کیجیے۔ کبھی کبھی عبادتوں کی کوتاہی تساہلی کاہلی ولایت سے دور کر دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، معکم آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جلدی سے بتاؤں، 8 یا 10 جنگیں ہوئی ہیں تاریخ اسلام میں، 30,000 40,000 لوگ مارے بادشاہوں نے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے امام زمانہ سے نفرت کے لیے
امام کا خوف بٹھانے کے لیے، اپنی جنگوں کی توجیہ پیش کرنے کے لیے، یہ تم نے 30,000 مار ڈالے، تم نے 50,000 مسلمان مار ڈالے، تم نے 10,000 مار ڈالے. بھائی ہم کیا، وہ جو ان کا بھی آئے گا بعد میں وہ ایسے ہی مارے گا تاکہ لوگ کہیں اچھا یہاں پر سلسلہ ہی قتل و غارت گری کا ہے. امام آئیں گے کس لیے؟ امام آئیں گے یملأ الارض عدلا و قسطا، عدل اور انصاف کو پھیلانے کے لیے. اب اگر آپ کے وجود میں عدل و انصاف یا تو ہونا چاہیے یا عدل و انصاف سے محبت ہونی چاہیے. عدل سے محبت، یہ جو وجود پنجتن سے محبت ہے، ولایت سے محبت ہے، یقیناً یہ حضرت حجت کی تلوار سے آپ کو یقیناً دور رکھے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتیں میں نہ کروں، حرام اور واجب نہ سیکھوں، نہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ کیا جملہ آیا؟ جب امام ظہور کریں گے تو فرمائیں گے اللہ، اے لوگوں جان لو، آگاہ رہو کہ ان رحمت ربکم وسعت کل شیء. ظہور کے بعد جملہ ملتا ہے، یہ فرمائیں گے تمہارے رب کی رحمت وہ ہے جس نے ہر شے کو اپنی وسعت میں دے رکھا ہے، اور میں وہی رحمت ہوں. ختمی مرتبہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو 12واں آئے گا خلقہ خلقی، ہو بہو میرے اخلاق والا ہے، یعنی میرا اخلاق ہی ہے اس کا اخلاق. رسول خدا یہ نہیں فرما رہے مجھ جیسا ہی ہے، کہہ رہے ہیں خلقہ خلق، اس کا اخلاق ہی میرا اخلاق ہے، یعنی میں وہ ہوں وہ میں ہے. اور پھر فرمایا اس کا نام ہے میم ہے، میم دال. اور پھر فرمایا رحمت للعالمین، صرف نام مجھ جیسا نہیں ہے، اگر خلق اور اخلاق مجھ جیسے ہیں اور میں کیا ہوں؟ رحمت للعالمین. تو جو علی کا 11واں بیٹا آئے گا نا وہ بھی رحمت للعالمین ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ ادعو حبیب، اے مصطفیٰ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف بلائیے، بالحکمت، حکمت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کیجئے خوبصورت طریقے سے. تو رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے حکمت سے بلائیے، رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے محبت سے بلائیے، خوبصورت طریقے سے گفتگو کیجئے. اور امام آ کر بغیر دیکھے بھالے تلوار چلائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. خوب توجہ کیجئے گا، یہ ہو نہیں سکتا. رسول خدا بلائیں گے، رسول خدا نے بلایا. حدیث آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جب 12ویں آقا آئیں گے تو اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ عذاب تو ہے ظہور. بچے بھی بیٹھے ہیں، مولانا باہر مت جائیے گا، موسلادھار خطرناک اولے پڑ رہے ہیں. بھائی تم ڈرو اولوں سے، ہم کیوں ڈریں؟ مولانا آپ کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہمارے پاس لوہے کی چھتری ہے، کوئی بھی اولا نہیں لگے گا. عذاب ہے اولا باری تمہارے لیے، ہمارے پاس چھتری موجود ہے. اب سمجھیے چھتری. راوی کہتا ہے جب حضرت حجت، چھٹے امام حضرت حجت ظہور کریں گے، دیوار کعبہ سے ٹیک لگائیں گے اور اس کے بعد فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانا، اے دنیا والوں میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا. ابلیس آئے گا، آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ آل محمد سے تعلق رکھنے والا صاحب العصر والزمان ظہور کر چکا ہے. امام نے کہا سب اس کی آواز کو سنیں گے اور آواز ایسی ندا ہوگی کہ سب کی گردنیں جھک جائیں گی. دوسری ندا ہمارا 12واں دے گا، دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر پکارے گا میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا. ابلیس آئے گا، دشمن اہل بیت کا نام لے گا، ہوا میں اتنا بلند اڑے گا کہ غائب ہو جائے گا اور کہے گا فلاں اہل بیت کا فلاں دشمن مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا. تو راوی پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا ابلیس گمراہ کرنا چاہے گا. ہمارا 12واں کہہ رہا ہے حسین مارے گئے، وہ کہہ رہا ہے دشمن اہل بیت مارا گیا مظلومیت کے ساتھ. تو جو صرف ہر مظلومیت کو حسین کی مظلومیت سمجھنے لگے ہیں، ان کے بگڑنے کا بہت امکان ہوگا.
آپ ایک علی اصغر کو رو رہے ہیں، وہاں 30,000 علی اصغر مر گئے. میاں علی اصغر کے گلوئے مطہر کا ایک خون طیب و طاہر کا قطرہ، اس کا جواب کائنات میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کوئی آیت اللہ، کوئی مولانا، حجت الاسلام، حافظ، قاری، سمجھ ہی نہیں پایا. یہ سزا ملی ہے آپ کو تعلیمات اہل بیت سے دور رہنے کی، یہ سزا ملی ہے. بچے کہ وہاں ایک سکینہ تھی، وہاں پہ دیکھیے کتنی سکینائیں ہیں. صاحب میں ہر ایک کو بی بی سکینہ کے برابر مان لوں گا، ہر بچی کو 3 برس کی، لیکن شرط یہ کہ حسین ابن علی کی بیٹی ہو. آپ کا قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اور پھر دعویٰ یہ بھی ہے کہ خدا نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی. اگر ذکر حسین ابن علی اپنی خالصیت کو چھوڑ کر اپنے اندر نجاست کو سمو لے گا، نہ آپ کی نسل پاک و پاکیزہ رہیں گی، نہ آپ کے عقائد، برباد ہو جائے گا سب کچھ. فقہاء نے بڑی احتیاط سے آپ کو غم حسین دیا ہے. اگر نہ ہوتے شیخ توسی، علامہ ہلوی، شیخ مفید، تو عاشور کے دن ڈھول بجا کر وہاں پر ناچا جا رہا ہوتا جس طرح سے ہمارے پاکستان میں عرس منایا جا رہا ہوتا ہے. آپ 10-12 برس کے بچے سے کہیے عاشور میں چل رہے ہو کربلا، امام حسین کا عرس ہے، کیا بات کر رہے ہو، توبہ توبہ. نہیں کیوں، ہر بزرگ کا عرس ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ چلے جاتے ہیں. تو امام حسین کو عرس مت کہو، امام حسین کی مخصوصی زیارت ہے. بھائی کوئی ڈھول لے کے آ رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے علاقائی رقص کر رہا ہے. یہ جو نجاست امام باڑوں میں بھی آ گئی ہے نا 13 رجب کو ڈھول تاشا لے کے ناچنے کی، خدا ان کو سمجھے. ہماری تو حیثیت نہیں ہے کہ جناب امیر المومنین کے جشن ولادت میں جو نجاستیں لا رہے ہیں، بخدا علی بن ابی طالب ان کو سزا دیں گے. یاد رکھیے گا اس بات کو. لہذا جبریل اتنا بلند ہوگا، جائے گا اور اڑ جائے گا آسمان میں، نہیں دکھائی دے گا، کہے گا فلاں دشمن اہل بیت مظلوم قتل ہوا. اب ایک انسان کھڑا ہے، وہ مظلوم قتل ہوا، یہاں پہ دیوار پہ بیٹھا ہوا 12واں آقا کہہ رہا ہے حسین قتل ہوئے، دونوں مظلوم، آپ کہاں جائیں گے؟ یہ مجلس آپ کو تیار کر رہی ہے اس وقت کے لیے. کہ علی الارواح التي حلت بفنائک، مولا آپ سے بڑھ کر کوئی مظلوم ہے نہیں، اور آپ کے بعد بھی کوئی ویسا مظلوم نہیں ہے. اگر حسین تک ہم پہنچے تو حسین کے پاس جانے کے بعد دائیں بائیں نہیں جائیں گے، سید ساجدین تک آئیں گے. اور حسین کے اصحاب کے دائرے میں اگر ہم گھومیں گے پھریں گے، نگاہ ڈالیں گے، تو انہی کے اوپر ڈالیں گے کہ جو کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ تھے. بقیہ ہم ہر اس شخص کی عزت کریں گے جو مولا حسین سے محبت کرے، مولا حسین پر ایمان رکھے، مولا حسین کے اصحاب کے ساتھ ملحق ہونے کی دعا کرے. چلیے دوبارہ ابلیس آسمان پہ 12ویں آقا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، تو امام نے فرمایا پھر مومنین سب کے سب آئیں گے کس کی طرف؟ 12ویں آقا کی طرف. تو بھائی منطقی سوال یہ ہے کہ 12ویں امام تو کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے، زمین پہ بیٹھے ہیں، ابلیس تو اڑ رہا ہے. خوب غور سے سنیں وہ بچے جو کرامتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، مانا انہوں نے یہ کہا تو یہ ہو گیا، وہ کیا تو یہ ہو گیا. تعلیمات اہل بیت کے ذریعے پرکھو لوگوں کی شخصیت کو، کرامتوں کے ذریعے نہیں پرکھو. کرامتوں کے ذریعے پرکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے کل. کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابلیس بھی نام لے لے کہ حسین مظلوم مارے گئے. جب گمراہی کرنا چاہتا ہے تو مکمل طریقے سے گمراہ کرے. ہے ابلیس، نام لے حسین کا، تو جو حسین کے چاہنے والے ہیں وہ ذرا مخمسے میں گرفتار ہو جائیں گے اور ابلیس کے پیچھے چل پڑیں گے. تو یہ کیوں نہیں نام لے رہا ابلیس کا؟ ابلیس نام کیوں نہیں لے رہا حسین کا؟ یہ 12ویں آقا کیوں نام لیں گے حسین کا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ امام نے عجیب بات کہا کہ جبریل کو یہ اجازت ہی نہیں کہ حسین کا نام لے، ابلیس کو یہ اجازت ہی نہیں کہ حسین کا نام لے. ابلیس کو یہ اجازت ہی نہیں کہ حسین کا نام لے، یعنی نجس زبان پر اس وقت حسین کا نام آ ہی نہیں سکتا. اور پھر چھٹے امام نے آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت
فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. خدا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اپنے راستے پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کس چیز کے ذریعے؟ قول ثابت کے ذریعے. اب سمجھ میں آیا قول ثابت؟ قول ثابت کا آغاز ہوتا ہے چلچلاتی دھوپ 18 ذی الحج سے، تسلسل آتا ہے حسین ابن علی پر. یہ مجلسوں نے کیا دیا؟ میاں دیکھو، ہم جو مجلسیں پڑھتے ہیں نا، ہماری دعا اور کوشش ہے، یہ بقیہ جو غیب میں بیٹھا ہے وہ جانے کہ 2 کوڑی کی مجلس ہے میری یا 4 کوڑی کی، یا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مجلس کی. ہماری کوشش یہ ہے، شوق یہ ہے، نیت یہ ہے. بقیہ امام عصر جانتے ہیں کہ میری نیت کتنی کھوٹی ہے، کیا ہے یہ، ہم سب، ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا. ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں میاں. ہم صرف یہاں پر بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر ہیں، بزرگوں کی باتیں سن کر کتابوں سے پڑھ کے تم کو سنا رہے ہیں. لیکن ہماری کوشش یہ ہے انشاءاللہ بتصدق سیدہ، بتصدق خون طاہر و اطہر حسین ابن علی، ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ظہور ہونا تو مجلسیں اتنی خلوص کے ساتھ سنی ہو آپ نے کہ ادھر آئے نام حسین کا اور وہیں چلو. ارے وہاں تو دیکھو 10,000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو قرآن پڑھ رہا ہے. ارے حسین کا نام لے رہا ہے میرا امام. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ جو مذاق اڑاتے ہیں بعض نماز کے بعد ہمارے بعض بزرگ، یا حسین یا حسین 40 دفعہ، یہ کھیل نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کے ساتھ گواہی ہے مسلسل. یہ کیوں کہا گیا؟ عید کی شب کربلا، بقرعید کی شب کربلا، عید فطر کے دن کربلا. مولا عید فطر شب تو پڑھ چکا ہوں زیارت، دوبارہ پڑھو. جمعے کے دن ظہر سے پہلے کربلا مت چھوڑنا، ظہر کے بعد کربلا چھوڑنا. عرفے کے دن کربلا، شب عرفہ کربلا، اربعین کربلا، عاشور کربلا، نیمہ شعبان کربلا. ارے بھائی 1 2 10 بھائی ہم تمہیں اذیت تھوڑی دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. لہذا بچوں کو 12 5 14 کے سلسلے کو ذہن میں محفوظ کروائیے. یاد رکھیے گا، خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. تو لہٰذا ظہور نعمت ہے یا عذاب؟ عذاب اس کے لیے ہے کہ جس کی مشام جاں کو تربت معطر نہ کرے. عذاب اس کے لیے ہے جس کے عقیدے میں زیارت عاشورہ شامل نہ ہو، جس کے خون میں زیارت عاشورہ، جس کے خون میں 12 5 14 کی محبت ہے، وہ تو کہتا ہے کل کا ہوتا ہوتا آج ظہور ہو جائے. 1998 94 میں ایک پیشن گوئی آئی شاید کہ دنیا 1998 میں ختم ہو جائے گی. تو بچے کہے مولانا صاحب یہ وہ سب، اس وقت ہم بھی بہت لڑکپن کی عمر تھی، تو جو بہت چھوٹے بچپن، قیامت آنے والی 1998 میں اور کیا ہوگا. میں کہا بھی 98 کو چھوڑو 95 میں آ جائے. قبلہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی مطلب. میں نے کہا بھائی ڈرے وہ جو قیامت کے میدان میں لاوارث ہو. تو لہٰذا رحمت للعالمین کا وارث ہے، وہ بغیر پیغام سنائے ہوئے گردن کاٹ دے گا. اور وہ جو قبر میں پل صراط پر شفاعت کا وعدہ دے رہا ہے، وہ کہے گا تم ہو تو پکے محب، 12 5 14 کو مانتے ہو، دشمنوں سے نفرت کرتے ہو، لیکن دیکھو بات سنو، تم نے جو تھا نا کونی کو یوں کر کے دھو دیا تھا تو گردن سے تلوار سے کاٹ دیں گے. یہ بچوں کو مت بتائیے اب چیزیں باتیں ساری. بچوں کو نمازی بنانے کے چکر میں عقیدہ حضرت حجت کو برباد مت کیجیے. جو بچہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، امام ناراض ہوتے ہیں، کوئی چھوٹ نہیں ہے. کو بیٹا سیدہ کے دل کو پہ چوٹ لگتی ہے تم نماز نہیں پڑھتے، بٹیا تم پردہ نہیں کرتی ہو، یہ جناب زینب کو تکلیف ہوتی ہے. آپ اپنی نمازوں کے چکر میں بچوں کے ذہن میں عقیدہ حضرت حجت کو برباد کر رہے ہیں.
شیعوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا حتی تفل بعضکم فی وجوہ بعض، ہمارے جو شیعہ ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکیں گے، اتنا اختلاف شدید ہوگا. یلعن بعضکم بعضا، تم میں سے ہمارے شیعہ کچھ دوسرے بعض شیعوں پہ لعنت کریں گے. کہ ابن رسول اللہ یہ تو بڑا برا زمانہ ہے. کہ الخیر فی ذالک کلہ، اچھائی ہے ہی اسی وقت. کہا کیوں؟ کہ اس کے بعد ہمارے کا 12ویں کا ظہور ہوگا. کہا کہ لا تکون لا یکون، نہیں ہوگی وہ چیز الذی تمدون الیہ اعناقکم، جس کی طرف تم گردنیں اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے ہو اس چیز کو کہ کب ہوگا ظہور، کب ہوگا. وہ نہیں ہوگا، اس وقت تک نہیں ہوگا. حتی تمیزوا وتمحصوا، جب تک کہ تمہارا امتحان نہ لیا جائے اور امتحان کے بعد تمہیں جدا نہ کیا جائے. جو بیکار ہیں ان کو کوڑے میں پھینکا جائے گا اور جو حقیقی ہیں ان کو رکھا جائے گا. اب اس حدیث کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں آیا کہ گڑ گڑا کر کیوں کہا گیا کہ 12ویں کے انصار میں شامل فرما. یعنی پروردگار جب چھلنی چلے نا تیرے امتحان کی تو ہم کو کوڑے کی بالٹی میں نہ پھینک دیجو. یہ فرش اعضا اسی لیے ہے کہ جو 12واں مہینہ چل رہا ہے نا، آخری مہینہ، اس میں رہنے کی روایت سمجھ میں آئے. اب سمجھ میں آیا عبادتوں کا مطلب کیا ہے. اب سمجھ میں آیا حضرت جو فرما رہے ہیں کہ ہر صبح کی نماز کے بعد دعا عہد پڑھو اور بیعت ہے حضرت حجت سے. العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان. جملے کیا ہیں؟ جا کر ترجمہ پڑھیے. کیوں کہا گیا جمعے کے دن زیارت آل یاسین پڑھو؟ کیوں کہا گیا عصر کے بعد آل یاسین؟ کیوں کہا گیا ابو الحسن زراب اصفہانی؟ تاکہ تم اپنے 12ویں سے رشتے کو مستحکم کرو. کیوں کہا گیا 12ویں کی طرف سے حج کرو؟ کیوں کہا گیا 12ویں کی طرف سے نیک عمل کرو؟ کیوں کہا گیا 12ویں کی طرف سے قربانی اور صدقہ کرو؟ مجلسوں میں 12ویں کا نام لو. کیوں کہا گیا اپنے بچوں کو بتاؤ؟ کیوں کہا گیا محبت کو زندہ کرو؟ اس وجہ سے کہ جب امتحان ہو تو محبت اور ولایت حجت ابن الحسن میں آپ کی اور میری اولاد ثابت قدم رہے. شوکیس پہ سجا ہوا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے 12ویں امام کی امامت. دن میں کئی دفعہ گفتگو کیجئے 12ویں امام سے. بہت آپ کو زحمت دی. یہ قافلہ اس وقت کوفہ چھوڑ چکا ہے. گیارہ محرم کو ظہر کے بعد اس قافلے کو روانہ کیا گیا کوفے سے، کربلا سے، اور یہ قافلہ تقریباً عشاء کے بعد داخل ہوا کوفے میں. اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ اونٹوں کو چلایا گیا. آپ جانتے ہیں دروازہ کوفہ کے پیچھے بی بی نے نماز تہجد ادا کی ہے، غول و زنجیر کی کیفیت میں، اور بیٹھ کر نماز ادا کی ہے. سید سجاد کو تعجب ہوا. فرمایا بیٹا میں قیام نہیں کر سکتی کیونکہ یعنی آپ دیکھیں اتنے خستہ کرنے والے سفر کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد بی بی کی منزلت دیکھیے کہ سید سجاد کو تعجب ہو رہا ہے کہ میری پھوپھی عام انداز میں نماز کیوں نہیں ادا کر رہی. واقعاً یہ بڑے عجیب بات ہے. بازار کوفہ سے گزرے اور ایک دفعہ داخل ہوئے دربار کوفہ میں. کل میں نے یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. اور آپ کو آیت اللہ شیرازی کے گھر کا یہ جملہ یاد ہوگا کہ ذاکر نے اس کے بعد اگلا جملہ پڑھنا چاہا. آیت اللہ نے اشارہ کیا، کہا کہ رک جاؤ، اس جملے کا حق ادا ہونا چاہیے. کہا کہ حضور مصائب باقی ہیں. آیت اللہ نے فرمایا اس واقعے کے بعد کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں رسن بستہ آئے، کون سے مصائب رہ جاتے ہیں. تو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ابھی آدھا گھنٹہ 40-50 منٹ باقی تھے ظہر کی اذان ہونے میں. ظہر کی اذان تک آیت اللہ تماچے مار رہے تھے، سینے پہ ماتم کر رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے.
وارد ہوئی بی بی دربار میں. واقعات بڑے عجیب ہیں. ایک دفعہ بی بی نے ابن زیاد کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کی. اب یہ بھی کہ کیوں گفتگو کی، گفتگو میں بی بی نے الفاظ کیا بیان فرمائے، یہ ایک الگ گفتگو ہے. بخدا عجیب گفتگو تھی. عبداللہ ابن عفیف ازدی امیر مومنین کا صحابی ہے. ایک آنکھ اس کی شہید ہوئی ہے جمل میں، دوسری آنکھ شہید ہوئی ہے صفین میں. نہروان میں نہیں لڑ سکا کیونکہ نابینا ہو چکا ہے. عبداللہ ابن عفیف ازدی بنو ازد کا بڑا معتبر شخص ہے، متقی، بزرگ، عالم، فاضل، قابل، باکردار، پاک و پاکیزہ، ایک بہت اچھی شہرت کا مالک ہے کوفے میں اور بنو ازد کے درمیان. ایک دفعہ بی بی نے جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا، یہ لہجہ علی کا نہیں لگ رہا تم کو؟ الفاظ کا چناؤ، فصاحت و بلاغت، یہ علی بن ابی طالب کے لہجے میں کون گفتگو کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ علی کے لہجے میں جو گفتگو کر رہا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. ایک دفعہ جب اس نے یہ جملہ سنا گھبرا کر کھڑا ہوا اور ابن زیاد سے پوچھا کہ یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے ان کے مردوں کو قتل کیا، بچوں کو، خواتین کو اسیر بنا کر لائے ہیں. مولا کے صحابی نے کہا لعن اللہ علیک وعلی من ولاک، اے ابن زیاد تجھ پر لعنت اور جس نے تجھے حکومت دی اس پر لعنت. ابن زیاد طیش میں آیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس نے ہمارے ساتھ بے ادبی کی ہے، تلوار لے کر آؤ اور اسی گردن کاٹ دو، سر قلم کرو. جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا. 200-250 کے قریب بنو ازد کے لوگ دربار میں موجود تھے. انہوں نے دیکھا جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا ہمارے بزرگ کی گردن کاٹنے کے لیے. 200 تلواریں نیام سے نکلی. کہا دیکھ امیر، متقی ہے، عبادت گزار ہے، معتبر بزرگ ہے ہمارے قبیلے کا، سردار نہیں ہے لیکن بہت معتبر بزرگ ہے، صاحب کردار ہے، اس کے نام کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ہمارے قبیلے میں، ہم اتنے بزرگ کو قتل نہیں ہونے دیں گے. ابن زیاد نے اشارہ کیا جلاد کو واپس جاؤ. 200 تلواریں دوبارہ نیام میں گئیں. اس موقع پر بی بی زینب کو عباس یاد آئے ہوں گے، علی اکبر یاد آئے ہوں گے. میں ایک جملہ بڑے ادب کے ساتھ، مجھے نہیں پتا رسول خدا کو مخاطب کروں، پنجتن کو مخاطب کروں، حضرت حجت کو، آجرک اللہ یا بقیت اللہ. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ کے ایک غلام کے لیے 200 تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، لیکن آپ کی گودوں کی کھلائی ہوئی علی مرتضیٰ کی وارث، سیدہ کی عصمت کی وارث زینب کبریٰ، ایک مسلمان نہ تھا جو زینب کی مدد کرتا، زینب کی حمایت کرتا مظلومیت کے ساتھ.